بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق بشیر اور آج ہمارے مہمان ہیں رضا احمد خان صاحب، ریٹائرڈ ڈی آئی جی، بہت سارے عہدوں پہ رہے، جلندھر کے پٹھان ہیں اور پاکستان بننے کے بعد ادھر آئے پاکستان میں اور تعلیم حاصل کی، پولیس جوائن کی، پولیس میں بہت بڑے عہدوں تک رہے اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا جو کہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور بہت سارے واقعات ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہم آج نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اور بات بھی کہ ہمارے جو ایک سابق کپتان اور ہمارے سابق وزیر اعظم، ان کے بھی عمران خان کے یہ رشتہ دار بھی ہیں اور وہ ان کا اپنا بڑا بھائی بھی سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ ان کا بہت وقت گزرا ہوا ہے اور کچھ ان کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے ان سے۔ تو آئیے ہم ملتے ہیں جناب رضا احمد خان صاحب سے۔ خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ تو سر یہ بتائیں کہ جلندھر میں جب آپ بستیوں میں پیدا ہوئے تو کیا وہاں سے آ کے جو وہاں کا لائف سٹائل تھا، ایک میرے خیال میں یہاں کے مقابلے میں تو لیوش تھا، جو میں نے تصویریں آپ کی دیکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، لیوش بالکل نہیں تھا، بہت سادہ تھا۔ ہاں جی جی اور ہم بستی شیخ درویش میں تھے، جی اور آئی ایم دی رائٹ ڈسینڈنٹ آف شیخ درویش۔ جی جی، سو جو کہ ایک میرے بزرگ تھے۔ بعض رشتہ دار حسان بھائی وغیرہ تو مجھے پیر کہتے ہیں۔ ہاں جی، وہ پیر صاحب بھی کہتے ہیں آپ کو۔ بہرحال میں بہت چھوٹا تھا تو یہ 47 ہو گیا، جی میں چوتھی کلاس میں تھا، تیسرے سے چوتھی ہوا تھا، اور یہاں پر آ کر داخل ہوئے ماڈل اسکول لائل پور میں۔ جی 10ویں وہاں سے کی، لائل پور سے میں نے بی اے کیا، اور 61 میں نے پولیس جوائن کر لی۔ جی پولیس جوائن جس وقت کی 62 میں یہ ایز اے ٹریفک سارجنٹ بھرتی ہوا تھا، جی اور یہ ٹریفک سارجنٹ واز پرٹیکولرلی ریزروڈ فار اینگلو انڈینس۔ اچھا So this was a rank between sub-inspector and an inspector. جی And they had the different rules. یہ پھر آئی جی نے 64 میں ہمیں کنورٹ کر دیا، 64 میں ایز سب انسپیکٹر، جی اور اس میں ایک قدغن لگا دی کہ we will not be promoted unless we complete 8 years of service, which was against the rules ٹھیک made for us. بہرحال وہ ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں چلے گئے، الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں آفٹر اباؤٹ 20 years we won it and we got it and we got promoted, back dated پرفارمر پروموشن ہو گئی، یہ ہو گیا۔ مگر جس وقت یہ سب انسپیکٹر ہوتا ہے، now we had to be posted as SHOs and I was posted in Murray. اچھا وہاں پر میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا جو کہ بڑا خوشگوار انسیڈنٹ ہے، اور میں یہ SHOs کو تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر میں سب کو، سارے سینئر افسران کی وساطت سے میں بات کر رہا ہوں کہ SHOs کو ضروری ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں۔ جی، میں آپ سے یہ بلکہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پولیس ریفارمز کے لیے ایک پولیس آفیسر کا کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کہ اس وقت یہ رجسٹر ہیں، مختلف رجسٹر ہوتے ہیں، 25 نمبر رجسٹر ہوتا ہے کانفیڈینشیل، جو کہ SHO کا ہوتا ہے۔ جی SHO اس میں لکھتا ہے۔ خیر میں اس میں پڑھا تھا۔ اب انسیڈنٹ ہو گیا، یہ سردار اقبال تھے ہمارے چیف جسٹس بھی رہے۔ چیف جسٹس ویسٹ پاکستان، نو پاکستان۔ جی 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 انہوں نے مجھے مری میں ٹھہرے ہوئے تھے ریسٹ ہاؤس میں، میونسپل ریسٹ ہاؤس میں، سنڈے کے دن مجھے ٹیلی فون کیا، and I was in Seaweeds. ٹھیک And this is about 11 o'clock and he phoned me and he said, can I talk to SHO? میں کہا میں SHO بول رہا ہوں، اور میں نے ٹیلی فون کیا، وہ میری زبان کچھ ایسی تھی جس طرح کہ میں انگریزی میں بات کر رہا ہوں۔ جی جی، اور انہوں نے پھر مجھے سے پوچھا کین آئی ٹاک ٹو، SHO، انہوں نے سمجھا آپ کوئی اور ہیں۔ ہاں پتہ نہیں کیا۔ جی جی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا سر میں اسپیکنگ، تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی۔
میں نے کہا وہ سوری گھر میں چوری ہو گئی, وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا سر میں آئی ایم ان سیویز بٹ کین آئی کم؟ اس نے کہا یس کم. میں وہاں پر گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں چوری ہوئی ہے, یہ میرا کوٹ لٹکتا تھا جی, اور یہاں پر میں نے کہا کون تھے؟ سفیدی کرنے والے تھے. میں نے کہا کہ وہ کہاں کب آئیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں آئیں گے, 11 بجے آئیں گے, پتہ نہیں 12 بجے آئیں گے. میں کہا ٹھیک ہے میں 12 بجے آؤں گا. ٹھیک. 12 بجے میں جس وقت گیا تو میں نے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ. نو میں نے وہ جس وقت بندے آئے تو میں نے انہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, لائن میں کھڑے ہو جاؤ. لائن میں کھڑے ہو جاؤ. ان کی بیگم بھی, چیف جسٹس کی بیگم بھی میرے ساتھ سامنے کھڑی بیٹھی, جی, اور چیف جسٹس صاحب بھی وہاں پر میرے ساتھ کھڑے ہیں. اور مجھے وہ امپریشن یہ دے رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا تفتیش ہے, یہ کون سی تفتیش ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو یہ کر رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا ہاں جی, میری نگاہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, سب کو کہا. اچھا, جس وقت میں نے بات کرنی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات, اوکے, اور جو میں بات کروں صرف وہ جواب دینا. میں نے نام کیا ہے, میں نے پوچھا نام کیا ہے, اس نے کہا یہ. میں کہا رہنے والا کہاں کا؟ پھگواڑی کا. میں کہا چلو ادھر چل کام کرو تم. میں کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ. تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے کرتے. تو ایک کے پاس, چوتھے پانچویں کے پاس ایک میں آیا تو وہ, میں نے کہا میری طرف دیکھو, تو وہ کچھ ویور کر رہا تھا. تو داڑھی تھی تھوڑی چھوٹی, اور عمر ہوگی 25-30 سال, 25-26 سال. میں نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ سوال کا جواب دینا ہے. کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں امام مسجد ہوں. اچھا, چھوٹی سی مسجد ہے. کہتا ہے جی وہاں پر گاؤں میں, تو میں اس میں امام مسجد. ٹھیک. کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں کہتا گھوڑا گلی میں کا پنڈ گڑا ہے. تو اس نے کہا یہ نمل. اچھا. میں نے کہا پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اس سے پوچھا, اس سے پوچھا, اس سے پوچھا ساروں. تو میں نے کہا جاؤ کام کرو. میں کہا تم میرے پاس آ جاؤ. میں نے اس کو ایک 7 کمرہ تھا ٹیوب ویل کا. اچھا. میں وہاں پر لے گیا اور میں نے اسے کہا کان پکڑ لو. اچھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑا ہو گیا, 1 منٹ ہی نہیں ہوا ہوگا. تو اس نے کہا کہ مگر ان دا مین ٹائم میں نے ایس ایچ او کو تھانے میں ٹیلی فون کیا کہ اے ایس آئی کو لے آؤ, بھیج دو چھتر لے کر. اچھا. اچھا, اس کے سامنے ہی اس کے سامنے ہاں جی جی. I wanted to give him a psychological pressure. بالکل بالکل. تو میں نے کہا ہتھ کڑی ضرور لے کر آنا, اور جو چھتر مارنے والا ہے سپاہی اس کو بھی لے آنا. اچھا. اب دس مین واز ہیئرنگ واٹ ایور I was saying. He broke. ٹوٹ گیا نا وہ. ہاں. تو اب وہ کھڑا ہو گیا, ایسے اس نے کیا, ہاتھ چھوڑے, توبہ مانگی. انہوں نے کہا سر میرے سے غلطی ہو گئی. And I got surprised. میں نے کہا what the bloody hell is he talking? تو کہنے لگا سر میرے سے غلطی ہوگی. میں کہ کیا غلطی ہوگی؟ کہتا جی میں نے چوری کی. میں نے کہا پرس ہے, بیکاز چیف جسٹس مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے پرس کی ضرورت ہے, اس میں سے جو پیسے نکلے ہوئے وہ تو پولیس والے ایسے ہی جمع کر دیتے ہیں. مگر رضا خان ان میں سے نہیں تھا. میرے پاس ایسے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو دے دیتا. صحیح. خیر اینی وے, تو وہ اس نے کہا کہ ہاں جی. میں کہتا جی پھر میں اتنے امام مسجد ہیں, تسی مینوں اتنے ہتھ کڑی لے کے لا کے جاؤ گے. میں کہا نہیں لگانا بھی, ہتھ کڑی نہ لگانا. میری جیپ آ گئی, وہ لے کر چلا گیا اسے. میں کیا پرس لے کر آنا ہے. اس نے کہا تھا جی میں 1000 روپیہ خرچ کر لیا, 3500 تھے,
اچھا 1000 خرچ کر چکا تھا 1000 کسی کو دینا تھا اس نے ادھار ہونا. اچھا اچھا تو میں کہا ٹھیک ہے, میں چپ کر رہا, آ گیا. یہ مذاق سمجھے چیف جسٹس کہ رضا خان کر کیا رہا ہے, بٹ آئی ڈنٹ ٹیل ہم واٹ ہیڈ ٹرانسپائرڈ بٹوین می اینڈ اکیوزڈ. ٹھیک. تو میں جس وقت وہ اندر سے آیا, میں گاڑی دے کر چلا گیا, وہ لے گیا. تو میں تھوڑی دیر کے بعد اندر آیا, کہتا میں نے کہتا اینی پروگرس. میں نے کہا ول ٹیک ہاف این آور اور این آور, ویل گیٹ ٹو نو اٹ اینڈ ویل گیٹ اٹ. کہتے ہیں چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے پرس لینا ہے, پیسے نہیں وہ مجھے سویڈن کے چیف جسٹس نے دیا ہوا تھا. اچھا اچھا اچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوا تو نہیں, میں بتا دوں گا آپ کو. اچھا اب آ گیا, میں ادھر باہر گیا اس ٹیوب والے کمرے میں, تو مجھے وہ مل گیا, پرس مل گیا. آئی ہیوڈ گریٹ sigh of relief. یعنی آپ نے بھی ایک گیمبل ہی کھیلا تھا نا, وہ اگر پے آف نہ ہوتا. میں نے کہا کہ دیکھو میں بالکل پاگلوں کی طرح تفتیش کر رہا ہے, ہاں, اور میں صرف, اور وہ 1940 کا لکھا ہوا, ایس ایچ او کا لکھا ہوا 1940 کا وہ پڑھا تھا. تو میں نے کہا کہ نمل کا اس نے کہا تھا کہ اگر نمل کا کوئی بندہ ہے وہ چور ہوگا. اچھا, وہ پہلے انگریز کے زمانے کا کچھ لکھا ہوا تھا تھانے میں 1940 کا. اور پھر اس نے کہا کہ اگر داڑھی ہوگی تو ڈیفینیٹ ہوگا. اور اس نے کہا کہ اگر چھوٹی سی مسجد کا امام مسجد ہوگا تو آپ آنکھیں بند کر کے بس کہہ دینا کہ یہ چور ہے. تو آپ نے اس کا مطلب وہ ایک میرے ذہن میں وہ تھا, تو آپ نے اس کے اوپر کھیل گیا. آپ نے کہا ہوگا تو ہو جائے گا, اور ایسا خوبصورت کھیلا کہ وہ ہو گیا. چیف جسٹس بڑے میرے دوست بن گئے, میرا حیران ہو گئے, بڑے امپریس ہوئے. اچھا. دین ہی روٹ اے لیٹر آف اپریسیشن ٹو دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کہ جی یہ انسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا, جو بھی ہوا. انہوں نے پوچھا پھر کہ ہاؤ ڈیڈ یو. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی. انہوں نے کہا رضا خان یہ مجھے بتایا یہ کیا کر رہے ہیں, یہ چلے جاؤ, وہ چلے جاؤ, یہ چلے جاؤ, یہ کیا کر رہے. میں نے کہا سر پھر میں نے یہ بات بتائی جو دہرائی میں نے جا کہا کہ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا, یہ میں نے دیکھا, اور میں نے کہا کہ یہ وہ جو باتیں اس نے کی ہوئی ہیں جی ایگزیکٹلی وہی ہے. داڑھی بھی ہے, عمر بھی چھوٹی ہے, اور امام مسجد بھی ہے. تو اچھا چلے سر, اب لیٹس موو آن. اس میں کوئی میرے خیال میں چیز تو نہیں رہ گئی اب, ہے نہیں اس واقعے میں تو کوئی چیز نہیں ہے اب. تو ہم چلتے ہیں. آپ نے ایوب خان کے ساتھ بھی آپ رہے. میں ایوب خان کے ساتھ جس وقت تھا تو وہ ایوب خان میں ان کے ساتھ پائلٹ کے طور پر نیا آیا تھا جی, اور موٹر سائیکل اچھی طرح چلانا بھی نہیں آتا تھا. رائٹ. مگر مجھے آئی واز آسکڈ ٹو pilot president to Murray. And I didn't even know where the bloody Murray was. اچھا. But anyway, وہ پولیس کا سارا ہوتا ہے, چلے گئے, سارا ہو گیا, سارا ہوتا. پریزیڈنٹ ایوب جایا کرتا تھا ایوننگ ڈرائیو پر ہمیشہ. اچھا. And he used to be dressed, immaculately dressed up. اچھا. بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے, کیولیئر ٹویل پہنی ہوتی تھی. شام کو جس وقت باہر نکلتے تھے سویٹر ایسے کر کے تو وہ جاتے تھے. وہ بڑے بڑے ڈیشنگ, ہاں بہت ڈیشنگ, فیلٹ بھی پہنتے تھے. اور میں انہی کی نقل سے فیلٹ بھی آج کل میں پہن رہا ہوں. بالکل پہنتے. پھر وہ ایوب خان ہمیشہ بشرٹ پہنتے تھے. اگر کیجول جو ڈریس ہوتا تھا ان کا گرمیوں میں بشرٹ ہوتا تھا فل سلیو, کبھی آدھی استین نہیں ہوتی تھی, فل سلیو. تو یہ بڑے برٹش مینرز تھے جو انہوں نے سیکھے تھے. اور کیولیئر ٹویل اور یہ وہ اس قسم کی خاکی پینٹ پہنے, اور پھر سردیوں کو پھر وہ کیولیئر ٹویل پہننی, اور یہ بڑے کوٹ پہننا. جی. شکار کھیلنے جاتے تھے, تڑکے جاتے تھے شکار کھیلنے کے لیے. رضا خان بھی ان کے ساتھ مصیبت ہوتی تھی, اپنی حدود تک جاتے تھے. جی. یہ ترنول تک جاتے تھے, روات تک, ترنول تک. اینی وے جی.
وہ تڑکے جاتے تھے، پھر کالا باغ بھی کسی وقت ان کو لے کر جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے. تو مری میں بہت زیادہ جاتے تھے، ہر ہفتے مری جاتے تھے. اور پھر وہ چھانگلہ گلی جاتے تھے، جنرل شاہد احمد کا گھر تھا، جی جی وہاں پر جا کر کافی پیتے تھے. اوکے. ہاں، اور وہاں سے پھر آ وہ جاتے گھر تھے. ابھی بھی ہے ان کا ویسے؟ ہاں جی، ابھی بھی ان کا گھر ہے وہ؟ ہاں گھر ابھی بھی ہے، گھر ابھی بھی ان ہے. کے بچوں کے پاس ہے نا؟ ہاں بالکل، ان کے بچوں کے پاس ہے. میں وہاں پر جا کر ٹھہرتا بھی ہوں، میرے دوست ہیں وہ، ایز اے میٹر فیکٹ. جی. تو نہیں، ان کو ویسے آپ نے کیسا پایا؟ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کبھی ان کے ساتھ بات ایوب خان سے مجھے ہوئی؟ جس وقت ان کی ٹرانسفر ہوئی تو مجھے انہوں نے اپنی فوٹوگراف پکچر پر دستخط کر کے MAK لکھا، دستخط کر کے دیے. اور یہ آخری دن جس وقت جا رہے تھے، میں ان کو چھوڑنے جا رہا تھا وا تک. یہ کہاں جا رہے تھے؟ ہری پور جا رہے تھے، ریحانہ. جب استعفیٰ دے دیا؟ ہاں وہ انہوں نے یحییٰ خان آ گیا اور وہ انہوں نے وہ استعفیٰ جا دیا. رہا تھا، تو میں جا رہا تھا. تو آئسا میں ان کے ایسے رائٹ سائڈ پر تھا، اور پریزیڈنٹ وہ تھا، یہ رائٹ سائڈ پر بیٹھے تھے پریزیڈنٹ، اور لیفٹ پر بیگم بیٹھی تھی. جی. اینڈ آئی سا بیگم کرائنگ، اچھا ٹیئرز رولنگ ڈاؤن. اچھا. مگر وہ بس ریحانہ چلے گئے، پھر وہ اس کے بعد پھر میری ملاقات نہیں ہو سکی. مگر میں اسلام آباد میں انسپیکٹر تھا. مائی برادر ان لا فرام زمبابوے ہیڈ کم. ٹھیک. He was very fan. He was a great fan of Ayub Khan. ایوب خان. And this is in 70s, 71. ٹھیک. ایوب خان کو وہ کہہ کہ میں ملنا ہے. اینڈ ہم سیر کرتے کرتے ایوب خان کے گھر، جو اس وقت گھر ہے گور ایوب کا، جی جی، ادھر اسلام آباد میں. جی. تو وہاں پر گئے. تو ہم نے میسج دیا کہ میں اسلام آباد کا انسپیکٹر پولیس آیا ہے کال آن کرنے کے لیے. And he thought that he just wanted to call on, and he immediately asked me to come. اچھا. And this is about 4 o'clock, اور فروری کا مہینہ. تو وہ ڈریسنگ گاؤن میں تھے. اچھا. ایلیگنٹ. تو خیر آئی واز ویری امپریسڈ. ریٹائرمنٹ میں بھی ایلیگنٹ تھے؟ ایبسولوٹ ایلیگنٹ. اینی وے پرسنالٹی بہت اچھی تھی. تو میں نے انہیں کہا، سر میں نے کہا کہ یہ میرے برادر ان لا ہے، کبیر خان نام ہے، اور یہ کبیر خان وہاں سے آئے زمبابوے سے، آپ کی بہت تعریفیں سنتے ہیں اور باتیں کرتے تھے، آپ کو ملنا چاہتے تھے، دیکھتے تھے. تو کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں کہیں کہ ایوب خان زندہ باد، آپ کہیں ایوب خان کتا ہائے ہائے. انہوں نے خود کہا یہ؟ ہاں. سو ہی مسٹ بی ہرٹ بائی دس نعرہ. ہاں جی. اس وقت اس نے یہ کہا ہوا ہے. نہیں، ایوب خان ہائے ہائے کہیں. اسے کہیں آپ ایوب خان ہائے ہائے. تو ہم تھوڑی دیر 5-10 منٹ کے لیے بیٹھے جی. اور اس کے بعد چلے گئے. یحییٰ خان کے ساتھ تھے. بہت گندی جگہ سے، بہت دکھ ہے. اس وقت ذرا میں ایلیویٹڈ پوزیشن میں تھا. آئی واز ان چارج آف دا سیکورٹی آف راولپنڈی ایز اے میٹر فیکٹ. جی. And as a security inspector, I was attached with the staff officer of the SSP. ٹھیک. مرزا عباس تھے. تو اس سلسلے میں مجھے بہت پریزیڈنٹ ہاؤس آنا جانا ہوتا تھا. وہ اچھا وقت نہیں تھا، بڑا گندا وقت تھا. یہ رانی تھی کوئی، پتہ نہیں کون تھا، پتہ نہیں. مطلب وہاں پہ پارٹیز وغیرہ کی قصے چلتے تھے اس قسم. اور آپ نے خود بھی چشمدید بھی آپ نے دیکھا؟ میں نے بڑا دیکھا ہوگا. جی. تو ایک دفعہ جس وقت یہ پولینڈ کا یونائٹڈ نیشن میں جی وہ قرارداد وہ جو آئی تھی، قرارداد آئی تھی پولینڈ کی، جس میں سے یہ تھا کہ سارے ودرا کر جائیں گے اور آنریبل قسم کا سرنڈر ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ مل ہی نہیں رہا تھا. سڈنی سوبر تھا،
the ambassador, American ambassador, he wanted to call on, he wanted to see. And since morning, he was roaming up and down, and we were somewhere else. And president was partying, basically, ہاں نہیں, president was with the with all these, اس کی کمپنی تھی ان کی. ایک کے این حسین تھا, اس کے گھر تھے. اچھا اچھا. خیر ساری رات رہے وہاں پر. تو دوسرے دن 2 بجے وہ امبیسڈر he was trying to meet, he was not available. Then the military secretary came. اسحاق تھا, جنرل اسحاق, جی, bald headed. اینڈ وہ جس وقت آئے تھے یہ پجامے میں اور اوپر ٹائی لگائی ہوئی, یا خان. اچھا. اور ایسے باہر نکلے تو گاڑی میں بیٹھے تو چلے گئے. وہ بڑا شرمناک قسم کا, ایسا ہی گندا سا لگتا تھا مجھے. بہرحال یہ گزر گیا ہمارا وقت. جی. اب بھٹو دور پہ آ جاتے ہیں, جب 5 جولائی پہ موونگ سوئفٹلی. سر میں 5 جولائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی بتا دیں آپ کیسے آئے. بتا رہا ہوں. جی جی. ایف ایس ایف کے مسعود محمود تھا ایف ایس ایف کا چیف. جی. اس نے مجھے کہا کہ تم ڈی ایس پی ہو, میں تمہیں ایس پی لیتا ہوں, اینڈ یو کم ٹو می اینڈ یو بیکم مائی اسٹاف افسر ان ایف ایس ایف. ایف ایس ایف. ایف ایس ایف کا پارٹ بنے آپ. ہاں. اوکے. سو آئی ٹولڈ ہم کہ میں نے اچھا, میں نے کہا آپ نے کہہ دیا سر, میں سوچ لوں ذرا. ٹھیک. اب اس نے پھر ٹیلی فون کیا تو میں اوائڈ کر رہا تھا, اینڈ آئی اسپوک ٹو دی دین انسپیکٹر جنرل آف پولیس, جی, رور رشید. اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ تم خود چاہتے ہو کہ ایس پی بننا, تو وہاں پر جا رہے ہو, اینڈ یو ول ناٹ گو. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اینڈ ہی انسٹیڈ ٹک می ایز ہز اون اے ڈی سی. اچھا, یعنی آپ کو بچا لیا. ورنہ اگر آپ ایف ایس ایف میں چلے جاتے تو آپ مجھے لے لیا. آپ کا اسے کہتے تھے پی اے, اینڈ آئی ورکڈ ایز این اے ڈی سی. اب 73 میں ایک خوفناک انسیڈنٹ ہوا, یہ ریلوے اسٹیشن پر بم مارا. اصغر خان آ رہا تھا. اچھا. اور کسی کی ڈیوٹی تھی, مجھے وہ بندہ اوائڈ کر رہا تھا, میں نہیں جاؤں گا, مجھے میری ڈیوٹی لگا دی. میں ڈی ایس پی سی آئی اے تھا وہاں پر ریلوے میں. جی. مجھے لگا دیا. اب وہ پکڑا گیا جس نے بم مارا تھا. بم پھٹانے لیٹرین میں لگایا تھا. وہ بھاگ رہا تھا تو وہ پکڑ لیا, اور ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی این ایف ایس ایف مین. اچھا. اب جس وقت مجھے پتہ چلا کہ ایف ایس ایف کا آدمی ہے, میں تو پاگل ہو گیا. میں نے کہا کہ میں نے اسے پکڑا تو میں نے اے آئی جی کے پاس لے گیا. اے آئی جی سے اے آئی جی نے کہا کہ چلو آئی جی کے پاس. آئی جی کے پاس چلے گئے. آئی جی کے پاس چلو, چیف منسٹر کے پاس چلے گئے. دوپہر کو گئے. وہ چیف منسٹر سمجھا آئی جی آیا ہے, میرے گرفتار کر رہے ہیں. ہم چلے گئے وہاں پہ. اب انہوں نے ایچ ون آف دیم ہیوڈ اے سائی آف ریلیف کہ جی یہ بم پہلے پڑ رہے تھے کہ یہ تو خود ہی کر رہے ہیں. اب جس وقت میں اے ڈی سی لگ گیا اس کے ساتھ, اب یہ بندہ پکڑا ہوا ان کا. اب کیا ہوا, میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کہ میں اسکواش کھیلنے جاتا تھا, اگر مسعود محمود کا ٹیلی فون آئے, مجھے پہلے ٹیلی فون آیا تھا, میں نے خاموش رہا, تو میں نہیں ہوں. میں جاتے جاتے اٹھے, گھنٹی بجی تو انایڈورٹنٹلی میں نے اٹھا دیا. انہوں نے کہا رضا کم ٹو چمبا ہاؤس, اینڈ آئی ڈنٹ گو. رور رشید کو میں نے ٹیلی فون کیا, اس نے کہا یو ول ناٹ اسٹے ان دا ہاؤس, اینڈ یور ایف ایس ایف مین accused will not stay in Lahore. So ہم نے اسے وزیر آباد بھیج دیا, پتہ نہیں کہیں اور بھیج دیا. میں تھوڑا سا آپ کو قطع کلامی میں تھوڑا سا بتا دوں ویورز کے لیے بھی کہ جو مسعود محمود تھے, یہ ایف ایس ایف فیڈرل سیکورٹی فورس جو بھٹو صاحب نے سیٹ اپ کی تھی, اس کے یہ چیف تھے.
اور بعد میں بھٹو صاحب کے اگینسٹ یہ اپروور بھی بنے جس کی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا ہوئی. پلیز آپ کیری آن. وہ بہت وہ مسعود محمود بڑا ڈینجرس آدمی تھا میرے متعلق. پتہ نہیں اس نے پھر میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ کے ساتھ میری رو رشید نے پوسٹنگ کر دی. اب 75 میں پریزیڈنٹ یہ آئی جی بدل گیا اور انہوں نے کہا جی کہ رضا خان کو اپنا سیکورٹی گن پرسنل سیکورٹی گن لگا دو. جی مجھے انہوں نے لگا دیا پرسنل سیکورٹی. بھٹو کا افسر لگا دیا. ٹھیک. وہ ڈی ایس پی ہوتا ہے, گن مین کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. میں جس وقت وہاں پر گیا تو اس نے وہ میں کام کر رہا تھا رو رشید کو گرفتار کر لیا. مارشل لا لگا تھا. ماشاء اللہ یہ بھٹو صاحب والا ہے ابھی. ہاں وہ جو مارشل لا لگ گیا تھا یا یہ اپنا ضیاء الحق کا. ضیاء الحق کا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کو گرفتار کر لیا. انہوں نے جج نے پوچھا کہ آپ کے خلاف مسعود محمود کیوں تھا. اس نے کہا کہ میرے خلاف اس واسطے تھا کہ رضا خان کو اس نے اے ڈی سی لینا تھا اور میں نے نہیں دیا. اور پھر رضا خان کو وہ جو انسیڈنٹ ہوا جی ایس ایس ایف کا FSF. رابعہ قاری وہاں پر زخمی ہوئی. رابعہ قاری. جی جی مجھے پتا ہے. رابعہ قاری اور احمد قصوری تھا اس کا سیکرٹری جنرل تھا. احمد رضا قصوری. احمد رضا قصوری was my class fellow. As a matter of fact, he knew me very well. اچھا احمد رضا قصوری جو نواب محمد احمد خان جن کے والد تھے. بالکل. اچھا. تو وہ تھا. اب 5 جولائی میں بھٹو کے ساتھ تھا. 4 جولائی کو یا 5 جولائی کو انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے اس کا امریکہ کا 4 کو. جی 4 کو. وہاں پر کھانے پر گئے ہم. بھٹو کے ساتھ میں گیا. ٹھیک. وہاں پر میں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق ان یونیفارم آیا ہوا ہے. نو دس از 5 جولائی اینڈ دس از 9 o'clock of the night. اچھا. ایمبسی. جنرل ضیاء الحق آیا اور وہاں پر ہاتھ ایسے ایسے کیے ہوئے اور یونیفارم میں آئے. اب میں ہائنڈ سائڈ باتیں کر رہا ہوں. ہاں اس وقت آپ کو نہیں فیل ہوا. اس کو تو مجھے محسوس نہیں ہوا مگر ذہن میں کچھ اس کے تھا. مجھے اس وقت بالکل نہیں پتا تھا. ہائنڈ سائڈ باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. کہ وہ ذرا ٹینس تھا. اب جو سیدھا اندر چلا گیا اور بھٹو کو ملا. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. یہ وہ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا. زیادہ رکا نہیں. چلا گیا. ہم بھی آ گئے واپس چلے گئے. نو 5 جولائی دس آئی ایم ٹاکنگ آف دا 5 جولائی. جی جی. رات کو 12 بجے 11:30 بجے میرے گھر میں ٹینک آ گیا. اچھا. میرا گھر جو تھا وہ نیکسٹ ڈور پرائم منسٹر کے تھا. ٹھیک. جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف میرا خیال ہے وہاں پر رہتے ہیں. میرا خیال ہے شاید. ہاں جی. یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہوتا تھا. پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا تھا. ایوب خان ادھر رہتا تھا. یہ جیل سپرڈنٹ وغیرہ کی کوٹھیاں تھیں وہ ہم نے ایکوائر کی ہوئی تھی تو میں ان میں سے رہتا تھا بالکل ساتھ. اب وہ مین گیٹ تھا یہ اور بالکل میرا گھر اس کے ساتھ تھا. تو آپ نے خود دیکھا اب نہیں تو جس وقت وہ آیا ٹینک. ہاں جی. تو میں باہر نکلا ٹینک تو فوجی میرے پاس آیا. انہوں نے کہا سر آپ اندر ہی رہیں, باہر نہیں جا سکتے. اچھا. اب جو میرا یونیفارم میں تھا ڈی ایس پی اس کا مجھے ٹیلی فون آیا. رضا خان ہم تنخواہ لے رہے ہیں تو یہ فوجی آ گئے ہیں. میں ان کا شٹ اپ. میں کیا وی آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹاپ دس ملٹری آن سلاٹ. یہ میری لینگویج تھی. اچھا. اور اس کے بعد وہ ٹیلی فون کٹ گیا. اور لائن کٹ گئی. آن لائن جوڑی سی نا انٹر کام تھا نا. انٹر کام کٹ گیا. انٹر کام وہ کٹ گیا. خیر پھر وہ میں نے نورے کو میسج دیا. یہ بھٹو صاحب نورا واز پرسنل ویلے آف بھٹو صاحب. بھٹو صاحب.
اور جس وقت میں نے نورے کو میسج دیا، میں نے کہا یہ ہو گیا، تو یہ انہوں نے ڈیزارم کر دیا ہے. وہ جو پولیس لگی ہوئی تھی، ساتھ فوجی بھی ہوتا تھا. پولیس والوں کو ڈیزارم کر دیا، ٹھیک پولیس والوں کو بتا دیا کہ ہم نے ٹیک اوور کر دیا. ٹھیک ہو. نو بڈی کیم فرام آؤٹ سائڈ. وہ اندر والے جو They were already there. اچھا اندر ہی تھے، ان کو انسٹرکشنز ہوگی جی آپ نے ٹیک اوور But that's it. بس دیٹس اٹ. پولیس والوں کو It's that ڈیزارم easy. کر دیا. پولیس والے نیچے آ گئے اور پریزیڈنٹ فاروق لغاری پرائم منسٹر ہی گاٹ ڈریسڈ، سوٹ پہن کے گارڈن میں آ گئے، لان میں. اینڈ دین ہی اسپوک ٹو میجر جنرل امتیاز، دی ملٹری سیکرٹری، کہ تم جاؤ ادھر یہ ضیاء الحق کے پاس کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یا اینڈ وین ہی واز اباؤٹ ٹو لیو دی ملٹری فوجیز دے ڈنٹ الاؤ ہم ٹو گو. اچھا ملٹری سیکٹری کو بھی نہیں جانے دیا؟ مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر میسج آ گیا کہ اسے آنے دو. پھر وہ گیا، ہی مسٹ ہیو کانٹیکٹڈ سمبڈی. ہاں جی. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا تھا. پھر اس نے بس پھر اس کو پھر سراؤنڈ کر لیا اور اریسٹڈ جس طرح ہوتا ہے بندہ، وہ انہوں نے کر لیا. آنا جانا صرف آرمی تھا. رضا خان کو انہوں نے بند کر دیا. آپ کو آپ کے گھر میں ہی انہوں نے ڈیٹین؟ انہوں نے کہا جی مجھے کہا گیا دوسرے دن کہ تم مری جاؤ گے اس کے ساتھ، بھٹو صاحب کے ساتھ. میں نے کہا میں تو پرائم منسٹر کے ساتھ ہوں، آئی ول ناٹ گو ود ہیم. اب اٹ واز فار می واز ویری ویری ڈیفیکلٹ کہ میں ان کے ساتھ اتنا کلوز رہا، تو میں پھر اب اس کے ساتھ یہ جانے دوں کہ میں وہاں پر جا کر ان کے ساتھ گارڈ کروں. میں نے کہا جی میں نہیں جاؤں گا. رائٹ. پھر تھینک گاڈ کہ اس وقت کا اسپیشل برانچ کا جو چیف تھا انہوں نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے دوسرے کو بھیج دو، کسی اور کو بھیج دو. بٹ نیورتھلیس پھر یہ دوسرے دن وہ چلا گیا. اب میرا بچہ جو حسن رضا ہے، جی اس وقت یہ باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت بھٹو صاحب جاتے تھے، اینڈ ہی کوڈ بیئرلی واک. میرا خیال ہے 2-3 سال کا ہو. اور یہ اچھی شکل کا تھا، کپلا سا تھا. پٹو ہر وقت اسے ایسے ایسے کرتا تھا، ایسے ویو کرتا تھا. رائٹ. تو پٹو نے کہا آج وہ بچہ بھی نہیں ہے. اچھا. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو نہیں آپ کے ساتھ. جی بس چلے جاؤ، آپ جائیں، سارے اندر ہیں. اینی وے بس وہ پھر پٹو کے ساتھ تو پھر اس کے بعد چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ٹائم چینج ہو گئے. پھر آپ زرداری پھر آپ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جی. اب یہ جو انہوں نے یا اپنے ضیاء الحق نے سیکورٹی افسر رکھنا تھا اپنے ساتھ. جی. اس میں بھی آپ کو کوئی کہا گیا کہ آپ اب آئی جی نے انٹرویو لیے. اچھا. ایڈیشنل آئی جی. اور اس میں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا افتخار چودھری افتخار. اس نے انہوں نے میرے سے باتیں کی جی کہ وہاں پر جانا ہے، یہاں پر. میں نے کہا جی کہاں جانا ہے؟ جرمنی جانا ہے. میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، آئی ول ڈو گو اٹ بیکاز آئی نیور گون آؤٹ آف دا کنٹری. اس نے کہا اگر پرووائڈیڈ وین یو کم بیک یو گو اسٹریٹ ٹو دا پریزیڈنٹ ہاؤس ضیاء الحق. اچھا. میں کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی آئی ول ناٹ گو. اچھا. میں کہا جی میں کیسے جا سکتا ہوں؟ میں نے پنجابی میں کہا انٹرویو میں کہا کیلے کے چھلکے سے میں پھسل گیا تو وہ کہیں گے کہ پیپل پارٹی کا بندہ ہے، تو مجھے نہ بھیجیں. خیر میری ان کی مہربانی، مجھے نہیں بھیجا. میں نہیں وہاں پر گیا. انہوں نے پھر مجھے سوار خان کے ساتھ یہاں پر لگایا. میں کوشش کی یا نہیں؟ لگ گئے. اچھا. وہ اس کے ساتھ میں پرسنل نہیں تھا، وہ سیکریٹریٹ کا تھا. ٹھیک. اچھا اچھا اب ضیاء کا ماشاء اللہ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کرکٹ کے اندر عمران خان کیپٹن بن جاتے ہیں اور بڑی
پاکستان کے بڑے ایک نامی گرامی پلیئرز میں آ جاتے ہیں. تو اس وقت آپ لاہور میں ایس پی کینٹ ہوا کرتے تھے, تو آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ کے پاس آ کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. آپ کا نک نیم لالا خان ہے نا, تو لالا بھائی آپ کو وہ پکارتے ہیں. ایک دفعہ عمران خان واز اے ویری بزی مین, اور وہ بہت کم آتا تھا. بہرحال مگر میرے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات تھے. میری کزن کا بیٹا ہے, جی, میری کزن کا میری والدہ کی خالہ کی بیٹی ہے. اوکے. تو پھر ویسے بھی ماجد اور اس کو میں بڑا پوچھتا تھا, بڑا مجھے اچھے لگتے تھے دونوں. جی. اور جوید برکی بھی تھا, فیملی بھی ہے. ہاں, یہ فیملی ساری میری کرکٹ کی تھی, اور مجھے بہت اچھے لگتے تھے تینوں. اور یہ چھوٹا تھا سب سے. ایک دفعہ اس نے مجھے سفارش کی, اور کبھی اس نے کوئی مجھے اس قسم کی بات نہیں کی تھی. یہ آسٹریلیا ٹیم جا رہی تھی. مجھے کہنے لگا, لالا بھائی میں ایک کام کر رہا ہوں, میں تو جا رہا ہوں کل کو. میں کہا کہاں جا رہے ہو؟ آسٹریلیا. تو یہ یوسف کا ہے, کوئی بندہ ہے, وہ اس کا ذرا خیال رکھنا. یوسف صلاح الدین, یوسف صلاح الدین کا بندہ ہے کوئی, تو اس کا ذرا خیال رکھنا. میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یوسف صلاح الدین کا بندہ ہے؟ وہ یوسف کو کہنا کہ میرے سے بات کرے. انہوں نے کہا ہاں بات کرے گا. وہ چلا گیا, یہ واپس آ گیا. اس نے کہا لالا بھائی جس کی میں نے سفارش کی تو انہیں انکاؤنٹر کر دیا. میں کیا اچھا, میں کہا تو نے مجھے بتایا تھا کہ یوسف صلاح الدین ہے, کہ بندہ کون سا, مجھے کیا پتا کون ہے. ہاں, مجھے تو پتا نہیں تھا. تو لیکن وہ پولیس نے کہیں کر دیا, آپ کے نالج میں بھی نہیں ہوگا. دھرمپورے میں کوئی بدماش تھا. اچھا. او اس کے ساتھ کوئی ہو گیا پولیس کا تو مجھے پتا بھی نہیں تھا, نہ اس کو پتا, نہ عمران کو پتا ہے کون ہے. بٹ اینی وے یہ عمران کے ساتھ. پھر ایک دفعہ میں ایسے چوتھا مری, یہ بچہ عمران ابھی ٹینیجر ٹائپ بھی تھا. 12 سال کا ہوگا. اچھا. بندوق پکڑی ہوئی, 13 سال کا 12 سال کا. بندوق پکڑی ہوئی, اور ایچسن کالج کی کٹ جو خاکی ہوتی ہے, پینٹ تو سفید یہ پہنی ہوئی, اور یہ ایئر گن پکڑی. اب وہ میں دیکھا, میرے گھر آ گیا. میں نے کہا تم کہاں پھر رہے ہو, اتنا چھوٹا سا بچہ ہے. اب یہ میں نے کہا تم تو اتنی دور ہو. کہنا میں گیا تھا لارنس کالج. تو میں کہا تم کشمیر ہائی وے سے, اس کا ماموں رہتا تھا احمد رضا خان, ہمارے آغا جی تھے, وہ وہاں پر رہتے تھے. تو میں نے کہا تم اتنی دور سے لارنس کالج پیدل گئے ہو. تو کہتا میں پہاڑوں پر سے چلا گیا. تو رستے میں نے پتہ نہیں کوئی چڑیاں بھی مارتا گیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بٹ اینی وے وہاں پر وہ میرے ساتھ وہاں پر رہتا تھا, کبھی آتا تھا. بڑی اچھی بات, بڑی. اور پھر بعد میں جس وقت کرکٹ کھیلتے تھے, تو میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا تھوڑی سی, تو وہ مجھے کرکٹ کے بیٹ دیتا تھا. اچھا, جو ان کو ملتے ہیں ظاہر پلیئرز کو تو بڑے whenever he used to come from England he would give me an SP's bat. SP بیٹ سینٹ پیٹرز ہوتا تھا. اور ماجد جہانگیر مجھے دیتا تھا, بیٹ دیتا تھا. ماجد بھی دیتا تھا. ماجد مجھے اور بھی بڑی چیزیں کرکٹ کی دیتے تھے, گیئر دیتا تھا. اور عمران بڑا ٹھیک ٹھاک تھا. اچھا, اب آ جاتے ہیں آپ پریزیڈنٹ لغاری کے, آپ چیف سیکورٹی آفیسر آ گئے, اور وہاں پہ آپ نے پایا وہاں کا ماحول, اور پھر کارگل کی وہاں پہ بریفنگز بھی ہوئی ایک دو, آپ بتا رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ I never wanted to go to the presidency. میں بھٹو صاحب کے ساتھ جس وقت تھا, تو میں نے کہا کہ اس وقت ہی میرے ساتھ یہ ہوا تھا, تو میں چھوٹی لیول پر تھا. اب میں ایلیویٹڈ جگہ پر جا رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوگا کہ میں یہ چلا گیا. ملک اللہ یار خان ان کا برادر لا, جی لغاری صاحب کا, اس کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ میں آنا چاہتا ہوں. میں کہا آ جائیں. میں پولیس فاؤنڈیشن میں ڈائریکٹر تھا. وہاں پر آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا انٹرویو لینے آیا ہوں. میں نے کہا کس چیز کا انٹرویو لینا؟ انہوں نے کہا کہ تم پریزیڈنٹ فاروق لغاری کے ساتھ لگنا ہے. میں نے کہا جی میں نے تو نہیں لگنا. انہوں نے کہا نہیں لگنا.
میں نے کہا سر نہیں رہنے دیں, یہ ہے وہ ہے, میں نے سارا کچھ بتایا. اس نے کہا میں یہ بتا دوں گا مگر میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ تم فٹ ہو. اس نے جا کر بتا دیا, میری شام کو نوٹیفکیشن ہو گئی. اب نوٹیفکیشن ہوئے کو 2 دن ہو گئے تو میں جاؤں نا. اچھا. ان دا مین ٹائم انٹرویو ہو گیا اس کا بے نظیر کا. اس نے کہا وائی ڈونٹ یو وانٹ ٹو گو؟ اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ میں نے کہا جی میں بھٹو صاحب کے ساتھ تھا, پھر جس وقت وہ فوج آئی تو مجھے پکڑ کے لے گئے, تو یہ کیتا وہ کیتا. اس نے کہا یس آئی نو یو ور ود بھٹو صاحب, تو بٹ نو یو گو اینڈ ٹیک اوور. اینی وے میں نے کہا جی بس ٹھیک ہے. اب میں چلا گیا فاروق لغاری صاحب کے پاس. پہلے دن شام کو میری ان سیویز ملاقات ہوئی, تو ملٹری سیکٹری مجھے لے گیا. تو مجھے کہا کہ رضا خان یہ ہے وہ ہے, ڈو یو نو می؟ میں نے کہا یس آئی نو یو, یو آر اے پولیٹیشین اینڈ یو آر منسٹر آف واپدا, بٹ دیٹس اٹ وٹ آئی نو. وہ کہتا کہ نہیں میں آپ کو پھر آپ کی فیملی کو جانتا ہوں. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, اینڈ میں نے آئی ہیو سلیکٹڈ یو. میں نے کہا جی یہ تو جو بڑا مشکل ہے بہت, آپ کسی ینگ بندے کو لیں, پی ایس پی جو ہوتے ہیں ان کو لیں. انہوں نے کہا نہیں, وائی ڈنٹ یو وانٹ ٹو کم؟ نو یو ہیو کم, وائی ڈنٹ یو وانٹ ٹو کم؟ میں نے کہا سر ایسے ہی کوئی وجہ سے ایسے. اس کا نہیں آئی وانٹ ٹو نو اٹ. میں نے کہا جی کہ وہ بھٹو صاحب کے ساتھ تھے تو سارے اٹھا کے لے گئے, تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تو پریزیڈنسی ہے. میں نے کہا جی یہاں پر کوئی پریزیڈنسی نہیں ہوتی. سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے. اور ہی ہیڈ اے بگ لاف. اچھا. ہی سیڈ کہ یہاں پر پریزیڈنسی نہیں ہوتی. میں کہا جی ہاں. اینڈ دا ڈے ہی واز ٹو ریزائن, وی ور ٹیکنگ ہم ٹو دا پلیس ویئر ہی ہیڈ ٹو ریزائن. اچھا. ملٹری سیکرٹری ہے رضا خان بہت بتائیں. تو پریزیڈنٹ صاحب کہنے لگے کہ رضا خان ڈو یو ریمبر واٹ ڈڈ یو سے آن دا ویری فرسٹ ڈے؟ اچھا اچھا اچھا. میں کہا ناٹ دیٹ آئی نو سر. اب مجھے تو بھول چکا. جی انہوں نے یاد کرایا آپ کو. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا یہاں پر کوئی پریزیڈنسی نہیں ہوتی, تو ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ریزائن. اینڈ دیر آئی گاٹ ٹو نو اٹ کہ ہی واز گوئنگ ٹو ریزائن. اور یہ آپ صحیح تھے, آپ نے صحیح کہا تھا. تو مجھے کہا ہاؤ پرفیکٹ یو ور. ہاں بالکل. اچھا اس میں سر آپ یہ بتا رہے تھے کہ کارگل کی بریفنگ بھی ہوئی. مشرف صاحب 10 کور کے کمانڈر تھے, انہوں نے آ کے بے نظیر صاحبہ کو کہا کہ جی ہم کشمیر کے اوپر اس طرح کا کچھ کریں گے. اس کو بڑا بات یہ ہے کہ کیئرفل طریقے سے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا, بٹ میں یہ ضرور بتاؤں کہ شی واز ناٹ ان لائن ود مشرف on this Kargil operation. She was not in line with us, but that's it. نہیں ٹھیک ہے. اور نہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے پولیس آفیسر یا سی ایس ایس کے آفیسرز ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک ان کا ڈفرینس اور کیا رینکرز میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ یہ ہم 60 سے دیکھ رہے ہیں کہ مٹھا خان آ گیا, وہ آ گیا, کمیشن بنتے ہیں پولیس کی. ناٹ دے کیناٹ امپروو اٹ, اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ ود اتھارٹی ہیونگ پٹ ان اباؤٹ 40 years سروس. یہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ڈی ایس پی جو ہے بھرتی ہوا بندہ, he becomes junior to ASP who has yet to undergo training. یہ تو ہے. And when he becomes an SP, وہ ٹریننگ اس ڈی ایس پی سے لیتا ہے, اور وہ اس سے اور اس کا افسر بھی ہوتا ہے, اس کا افسر ہوتا ہے, اور اس کے وہ سینئر ہو جاتا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیا ضرورت ہے اس کو انکارڈر کرنے کی, ڈی ایس پی کو. Why do you make an SP encardered into PSP?
what they should do is کہ GSP, when he gets into the rank of SP, he should go automatically to the establishment division, central government. اینڈ اس کا نام آ جانا چاہیے, جو بھی ASP SP آئے وہ نیچے سے شروع ہو جائے. مگر this they would not do it. They would not do it because they wanted the ASPs to remain there on top of these DSPs. کہتے جی بڑے کرپٹ ہیں, باقی ٹھیک ہیں. ابھی اس وقت اپنا پشاور کا IG جیل میں ہے. سو میں اس کو, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کی بات کرتے ہوئے. اور اگر میں نے بہت کچھ لکھا اس بارے میں کہ یہ 40% 60% ہے, اور یہ دھوکہ دینے کے لیے, دھول ڈالنے کے لیے ہے 40-60. اگر ہر رینک میں تو نہیں ہے کہ 60-40-60. کیا IG کوئی ایڈیشنل IG ہے پروونشل افسر؟ جی نہیں ہے. کوئی DIG ہے؟ کوئی نہیں ہے. There is no DIG from the provinces. We were lucky because we were taken as an APGU. جی ہم 76 میں SP ہوئے تھے, and at that time there was no PSP. وہ بھٹو صاحب نے ختم کر دیے تھے, APGU تھی, and we got into this APGU. اور یہ ان کو یہ چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ DSP جس وقت SP ہو جاتا ہے, اب he has to be recommended by the Inspector General of Police, who is a central government officer. And he takes about 10 years, he takes about 5 years, 10 years, recommend کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ PSP ہو جاتا ہے, اور اس پہ لسٹ میں آ جاتا ہے. سارے نیچے جو بندے پرموٹ ہوئے وہ ہوتے ہیں PSP, وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. یہ پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے. بات یہ ہے اس کا انٹرسٹ کیا ہے اس پولیس میں رہنے کا سوائے پیسہ بنانے کے. بھی DSP SP ہو گیا, وہ سمجھتا کہ میں بہت بڑا افسر ہو گیا ہوں, and he knows he is not going to go up, and he is not going to be DIG. He'll make money and go. So ان کو چاہیے, valid point, یہ ان کو جو چاہیے کہ یہ کریں کہ یہ PSP شپ ان کو مت دیں, سینٹرل گورنمنٹ میں چلے جائیں, جو بھی ہوتا ہے. اچھا سر, کچھ دلچسپ کوئی واقعات, کوئی آپ کے منیر ڈار صاحب آپ کے دوست تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں, پلیئر بھی تھے, جس وقت میں پریزیڈنٹ کے ساتھ تھا, then I was the junior most, and he was senior. Munir Dar and Zaka were senior to me, and when I got approved, بے نظیر اسی وقت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ he will remain there with the president. So I was promoted on that very day, but these people were promoted after about 2 months when the notification was issued. And in the meantime, Munir Dar جو تھا وہ ریٹائر ہو گیا, and he poor chap was SSP DIG تھا, میرے سے اوپر تھا. تو میں نے, خلیل الرحمان ہمارا بیچ میٹ تھا, اس کو میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا چٹھی لکھو اپلیکیشن آن ہز بہاف, اور مجھے بھیجو اسٹیبلشمنٹ کو. میں نے اسٹیبلشمنٹ کو دی, انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھیج دی. پریزیڈنٹ ہیڈ دی اتھارٹی انڈر سول سروس ایکٹ کہ وہ کر سکتے ہیں جو اس طرح کی پوزیشن ہو, جونیئر پروموٹ ہو, وہ پروموٹ ہو گیا. خیر وہ DIG ریٹائر ہو گیا. اسی طرح میں نے, میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کا میں کام کر سکتا ہوں تو میں ضرور کروں. اسی طرح منیر ڈار کے گھر میں چائے وغیرہ ہوتی تھی, ہماری سارے DIGs ہوتے تھے, بیچ میٹ وغیرہ. تو وہاں پر بات ہوئی کہ تم پرائڈ آف پرفارمنس کیوں نہیں لیتے. خیر میں یہی پوچھنے والا تھا, جو پرائڈ پرفارمنس اس کو دینے کے لیے, تو میں نے کہا زکا کو بھی کہو, زکا کا بھی نام دے دیا. تو میں نے سیکرٹری کو ریکویسٹ کی جا کر وہاں پر, انہوں نے اس کو دے دیا. منیر ڈار کو نہیں دیا, مگر زکا کو انہوں نے پروائڈ پرفارمنس دے دیا. یعنی وہ جس کا کرنا تھا وہ رہ گئے, اور جن کا نہیں ہو وہ قسمت کی بات ہے, قسمت کی بات ہے. مگر میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا ہوں. جی میں خوش قسمت رہا ہوں پولیس میں. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ کبھی بھی کوئی IG میرے سے ناراض نہیں ہوا.
سینئر افسر میرے ساتھ اچھے ہی تھے، اور ایک دفعہ تو میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹیلی فون آیا کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے 71 میں. اچھا. ڈی آئی جی کا ٹیلی فون آیا، ڈی آئی جی باجوہ صاحب تھے. میں نے کہا جی کیوں کرنا ہے؟ مرزا عباس کو کیا ہوا ہے، تمہاری بات کرنی ہے. مرزا عباس و ڈی آئی جی، وہ میں اسٹاف افسر تھا، میرا بہت اچھا لائق آدمی تھا. میں نے کہا جی میرا کیا کرنا ہے؟ خیر میں نے کہا جی میں تو لاہور آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، تو اگر گرفتار کرنا تو یہاں پر کرنا ہے، شادی سے نہ کرنا. ان دا مین ٹائم میٹنگ ہو رہی ہے کہ گرفتار کرنا ہے کہ نہیں. اس وقت کے ڈی آئی جی یا آئی جی تھے میرا خیال ہے صاحبزادہ رؤف. جی. اس نے کہا کہ رضا خان کو کیوں گرفتار کرنا ہے؟ لیکن سر کیوں کرنا چاہتے تھے گرفتار؟ مرزا عباس کو گرفتار کر رہے تھے، فوجیوں نے کوئی کو کر رہے تھے، اچھا. اس میں پریزیڈنٹ اس کو وہی انوالو کر رہے تھے، اوکے. اور اس کا کوئی کہتے تھے نقشے بنائے ہوئے تو رضا خان پہچانتا ہے. اچھا یہ 77 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے یہ یحییٰ خان جب میں ٹیک اوور کر رہا تھا شاید اس ٹائم کا تو نہیں ہے یہ؟ نہیں بھٹو کے خلاف کر رہے تھے، یہ فوجی کچھ، ہاں فوجی کچھ کر رہے تھے جس میں وہ گرفتار ہوئے تھے. مگر وہ اس میں مارشل لا لگا تھا شاید، اس میں تھا، مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ کس وقت تھا. یعنی سسپیشن آپ کے اوپر یہ تھا کہ یہ آپ کو بھی کچھ معلوم ہو؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس کا نقشہ بنایا ہوا تھا کوئی. اچھا. تو وہ کہتے تھے اس کی لکھائی پہچان لے گا. میں نے کہا جی میں پہچان سکتا ہوں، تھوڑے لکھا ہوا ہے اس کے. بہرحال تو اس نے کہا کہ صاحبزادہ رؤف علی نے، وہ بچا گیا مجھے. اس نے کہا کہ اس کو کیوں کہ ہی از اٹس بلو آئیڈ بوائے. اچھا اس نے طریقے کہا سے کہ آپ وہ ٹارگٹ ہوتے. اس نے کہا کہ وہ تو میرا بھی بلو آئیڈ بوائے ہے. آن دس آئی واز اگنورڈ. یو سیفڈ. اچھا سر، جب مرزا بھٹو کا قتل کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے، اور اس وقت کیا ہوا؟ بے نظیر بھی ادھر آئیں، بہت ایک سر گزارش یہ ہے کہ میں رات کو نواب بگٹی کھانا کھا رہا تھا پریزیڈنٹ کے ساتھ 1 to 1. اچھا. اور ٹیلی فون آیا کراچی سے، سڈل کا، شعیب سڈل جو کہ ڈی آئی جی تھے اس وقت. ڈی آئی جی تھا. اس کا ٹیلی فون آیا تو ملٹری سیکرٹری سے بات کرنا چاہتا تھا. تو ملٹری سیکرٹری میرے ساتھ بیٹھا تھا. اس نے کہا پولیس والا ہے تم جاؤ. میں چلا گیا. اس نے بتایا کہ یہ اسے گولی مار دی گئی ہے تو مر گیا ہے، وہ ہے مرتضیٰ. میں نے کہا کہاں پر مرا؟ اس نے کہا کہ کلفٹن میں. پہلے وہ سی آئی اے دفتر گیا تو وہاں سے بندے چھڑائے، تو جس وقت آئے تو وی couldn't have taken it lying down. یہ شعیب سڈل کے الفاظ، شعیب سڈل کے الفاظ تھے، وی couldn't take it lying down. we couldn't have taken it lying down. تو میں نے کہا جی کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. باہر آیا تھا، میں نے کہا وہ یہ کہہ رہا تم جاؤ پہلے. میں نے کہا کہ اس نے، میں نے کہا دوبارہ کرو. اسے میں نے ہولڈ کرایا. میں نے کہا میں اس کو ملٹری سیکرٹری بھیجتا ہوں. میں نے کہا this is too bloody sensitive. میں I don't want to convey this to the president. ٹھیک. میں نے اس کو بھیجا، وہ گیا، اس نے اندر لکھ کے بھیجا فاروق لغاری. خیر وہ ختم ہو گئی، میٹنگ ختم ہو گئی. تب لغاری نے اب فاروق نے جانا تھا ایئرپورٹ پر. بے نظیر جا رہی تھی اسے سی آف کرنے کے لیے یا افسوس کرنے کے لیے، جو جس طرح بھی ہیں. تو زرداری صاحب بھی تھے وہاں پر جس وقت آئے. تو ہم پہلے پہنچے تو بے نظیر بھی آ گئی ایئرپورٹ پر. ہم جا رہے تھے ایئر کرافٹ کی طرف.
تو جہاز میں چڑھنے سے پہلے وہ زرداری صاحب نے اپنا فاروق لغاری کو کہا ود ان مائی رینج آف فیئرنگ آئی واز ود ہم کہ وہ مرتضیٰ ختم ہو چکا ہے تو بے نظیر کو نہ بتانا ابھی. تو بس چلے گئے اوپر چلے گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے گئے. جس وقت وہ وہاں پر پہنچے وہاں پر ہو گئے وہ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا. تب یہاں پر جس وقت آئے سوئم پر وہاں پر کچھ ایسی قسم کی تقریر انہوں نے بے نظیر نے شاید کی ہے جس میں کچھ ایسا لگ رہا تھا کوئی تاثر کہ دیا یہ کانسپریسی ہوئی ہے راولپنڈی میں اسلام آباد میں. بے نظیر صاحبہ نے جو تقریر کی سوئم پہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید کانسپریسی مرتضیٰ کے مرڈر کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہیچ ہوئی ہے یا پھر اسلام آباد میں ہوئی ہے. اسلام آباد میں وہ ان کا یہی خیال تھا کہ یہ اس طرح کی بات اس طرح کی بات ہوئی ہے. ہاں تو پریزیڈنٹ فیلٹ اٹ ویری بیڈ. ایز اے میٹر آف فیکٹ پریزیڈنٹ نیو اٹ کہ واٹ دی ہیل. ہاں میں تو ادھر بیٹھا ہوں تو میں کیسے انوالو ہو سکتا ہوں. تو یہ وجہ تو نہیں تھی ان کے وہ گورنمنٹ ان کو ڈسمس کرنے کی یا ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے. وجہ اس کے بعد کوئی اور بھی بڑی لمبی چوڑی وجہ بن گئی تھی. اس میں نواب زادہ نصر اللہ بھی آئے. نواب زادہ نصر اللہ بے نظیر نے بھیجا کہ یہ حکومت ختم کر رہا ہے تو اس کو جا کر کہیں کہ یہ نہ کرے. اچھا ان کو شک ہو گیا تھا. ہاں نواب زادہ نصر اللہ مجھے بہت اچھا سمجھتے تھے. ایز اے بچہ اپنا سن سمجھتے تھے. ٹھیک اس کی کوئی اور وجہ. میں باہر جاتا تھا تو میں آئی یوز ٹو لک آفٹر. پریزیڈنٹ نے کہا ہوا تھا کہ آئی مسٹ لک آفٹر ظفر اللہ صاحب. جی سردار نواب زادہ نصر اللہ. خیر وہ آئے تو انہوں نے جا کر اسے کہا مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط کہتا ہے. باہر نکلے نا تو میں نے پوچھا میں نے کہا سر کیا کہتے ہیں. کہتا ہے غلط کہتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں گورنمنٹ ختم نہیں کر رہا. نہیں انہوں نے کہا کہ میں کانسٹیٹیوشنل بات کروں گا. اچھا کانسٹیٹیوشن میں تو 58(2)B میں اجازت تھی نا. اجازت تھی اچھا پاس تھا. میں کوئی بات غیر قانونی نہیں کروں گا. اچھا تب مجھے کہنے لگے کہ وہ یہ سارا غلط کہتا ہے یہ کرے گا. میں بڑا حیران ہوا. میں خیر پھر اور بھی اس قسم کی ہوئی. اور اچھا اس کے بعد سر وہ اصغر خان اور قیوم خان صاحب والا واقعہ آپ سر یہ میں تھا یہاں پر لاہور میں جی اور مارشل لا لگا ہوا تھا ضیاء الحق کا. جی اینڈ ہی واز ٹو بی ڈیٹینڈ. اصغر خان واز ٹو بی ڈیٹینڈ اینڈ ہی واز ہیئر in his friend's house. I don't know, گلبرگ. یہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہے. جی اور اب they were selecting somebody to go there to make him arrest. اور unfortunately وہ میرے پر پڑ گیا. میں I was probably DSP or something, I don't know. تو اس سے پہلے ایک جلوس نکلا جی مال روڈ پر. تو میاں بشیر کا بیٹا تھا میجر ظہیر. جی تو اس نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی. اس نے کوئی غصے مارا پتہ نہیں کیا مارا چپیڑ ماری یہ کیا مارا. ٹھیک. سو ایوری بڈی واز افریڈ کہ آئی وڈ ناٹ لائک ٹو گو ٹو اریسٹ ہم. سو مجھے بھیج دیا. تو میں نے وہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا جی کہ پلٹون نے 2 لے جاؤ. میں نے کہا جی پلٹون نے کی کرنا ہے. میں نے کہا جی پلٹون رہنے دو. انہوں نے کہا نو یو ول ٹیک 1 platoon ایٹ لیسٹ. میں نے کہا جی لیٹ دیم کم بٹ دے ول ناٹ بی ود می. لیٹ دیم اسٹے ایٹ سم ڈسٹینس میں رہے. بٹ نو ناٹ ود می. 12 o'clock of the night I went there. ٹک ٹک ٹک. اردلی آیا. میں نے کہا صاحب ہیں. انہوں نے کہا یہاں. انہوں نے کہا میں نے کہا
صاحب کہیں کہ کوئی ڈیٹین کر آپ کو کچھ کرنے کے لیے آیا. تو میں اتنے میں صاحب آ گئے, اصغر خان ڈریسنگ گاؤن میں. یس, انگریزی میں کہنے لگے واٹ اباؤٹ یو ہیئر. میں کہ سر میں آئی ہیو کم ہیئر فار دس انفارچونیٹ. ڈو یو ہیو این وارنٹ؟ میں نے کہا یس سر آئی ہیو وارنٹ بٹ کین آئی کم ان. میں باہر کھڑا تھا تو میں نے کہا کین آئی کم ان؟ آف کورس یو کین کم ان. میں نے کہا اوکے. کہنا کہ میں نے کہنا کہ کین آئی گیٹ ریڈی. میں کہا یو گیٹ ریڈی بٹ ان دا مین ٹائم گیٹ می اے کپ آف کافی. اچھا. آئی اسٹیڈ دیئر. اور گھنٹہ ہو گیا. 1.5 گھنٹے کے بعد مجھے میسج آیا بریگیڈیئر صاحب کا, واٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ؟ اور میں کہا سر ہی از ریزسٹنگ اریسٹ. اچھا. نو وہ تو اوپر بیٹھا ہے, میں ہمیں کہی جانا. میں کہا سر وہ ریزسٹنگ اریسٹ. کہنا نو 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 ٹیک اٹ لائٹلی, ٹیک اٹ لائٹلی. میں کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. 2 گھنٹے پھر گزر گئے. اب نیچے اترا اینڈ اٹ از اباؤٹ 3 o'clock آف دا نائٹ. اچھا. مارننگ. تو کہندا کین آئی ٹیک مائی وائف؟ میں کہا از شیور وائف, از ہی شیور وائف؟ وہ کہندا آف کورس ہی از مائی وائف. اب میں نے میسج دیا, میں نے کہا کہ وہ یو وانٹ ٹو ٹیک ہز وائف؟ نو. بریگیڈیئر صاحب نے کہا نو وی ول ناٹ گو, وی ول گو آل آن. میں کہا جی بس ہی از ریزسٹنگ, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو گو, جی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گو. اس نے میجر جنرل سے بات کی تو اس نے کہا اس کی بیوی ہے یار جانتے ہو. پھر مجھے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نے ٹیلی فون کیا, یار اس کی بیوی ہے جانے دو. میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے. میں نے بھیج دیا. نتھنگ ہیپن. میں یہ کہہ رہا ہوں لیسن فار دا سینئرز از کہ اس قسم کی سچویشن میں اس قسم کے بندے کے ساتھ کبھی پولیس والوں کے ساتھ مت جائیں. دے ول اسپوائل دا براتھ. اچھا. پولیس والے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں, گولیاں ایسے کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, اور بدتمیزی کوئی کر دیتے ہیں. اس طرح کی بات اگر وہ فرض کرو کہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے, وہ آپ کو کچھ پیڑ ہی مار دیتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ریئیکٹ کرے گا. اس واسطے سے کبھی بھی بہت ہی کام آپ دیکھنا جی, میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کرو کہ یہ کوئی سینئر پولیٹیشین کو گرفتار کرنے جانا ہے, جو سینئر افسر ہے وہ جائے ٹھک 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 آرام سے بات کرے. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بدماش تو نہیں ہے کوئی بندے پہ, ساری سینئر افسر ہیں ٹھیک ہے. ایک دفعہ خیر یہ تو وہ بھیج دیا میں نے. اچھا میرا خیال ہے اب اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے دیکھیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, بہت عرصے سے آپ پاکستان کی سوسائٹی کو اور پولیٹکس کو آبزرو کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ہمارے ہاں کیا چینج آئی ہے؟ ہماری پولیٹکس میں کوئی پازیٹیو چینج آئی ہے یا ہم پیچھے چلے گئے ہیں؟ یا آپ اپنے الفاظ میں اور اپنا ایک نچوڑ ہمیں دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں. اچھا. پیچھے اس واسطے چلے گئے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی لائف اینڈ پراپرٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ کسی کی اور کی ہے. ٹھیک. وہ پولیس کی ہے. پولیس تو یہ کام ہی نہیں کرتی. پولیس کو یہ کام جان بوجھ کے نہیں کرنے دیا جاتا. سیاستدان بھی انوالوڈ ہیں. ٹھیک. سیاستدان شروع سے لے کر بھٹو نے اسی وجہ سے ایف ایس ایف بنائی تھی کہ اس پر نہ کچھ کرنا پڑے. وہ بھی غلط تھا, آپ کو پتہ ہی ہے. یہ جو ہے ہرگز یہ انہوں نے پھر پولیس آرڈر بنا دیا 2002 میں, مشرف نے بنا دیا, اور وہ پولیس آرڈر بھی انہوں نے بنایا. وہ یہ تھا کہ پولیس آرڈر یہ جی اس کو یہ کر دو, سی پی او کہہ دو, یہ پتہ نہیں سی پی او کہہ دو, نام بدل دیے. یہ نام بدل دیے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں یہ پوچھنا میں چاہ رہا یہ تھا, کہہ رہا ہوں کہ ان کو پولیس کو علیحدہ رکھیں, انڈیپینڈنٹ کرنے دیں, اس میں انٹرفیئر نہ کریں. جو دوسری قوتیں ہیں وہ ان کو اپنا کام کرنے دیں, یہ کام اپنا کریں. بالکل یہ نہ کریں, پولیس کو کام کریں. ہاں ویسے ایک یہ جو ہے
جی یہ جو میں نے کبھی بھی پولیس میں ایس پی ڈی آئی جی تھا, میں نے کبھی بھی غیر قانونی کوئی میں نے سینئر نے کوئی مجھے غیر قانونی بات کی تو میں نے مانا نہیں. ہاں جی, آپ کی تو شہرت ایسی ہی تھی جو میں نے سنی ہے لوگوں میں سے نے بھی. اور مجھے ایک میرا ایس ایس پی تھا, انہوں نے میٹنگ کر رہے ہیں کہ کرمنل کو مارنا ہے. رائٹ, خیر میں نے بڑا غصے سے بولا اس ایس ایس پی کو, میں نے کہا کہ یہ کس نے تم نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے پولیس کے امیج کو پروجیکٹ کرنے کا کہ آپ پولیس مقابلے میں کسی کو مار دیں. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اور میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کس نے کہا؟ اس نے کہا آئی جی نے کہا. میں نے آئی جی کو ٹیلی فون کرو, اس کے سامنے میں نے ٹیلی فون کیا. میں نے کہا آئی جی صاحب کو کہا, میں نے کہا سر آپ نے کیا شروع کیا, وہ آپ کو پتہ نہیں بھٹو کو پھانسی ہو چکی ہے, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میاں عباس کو پھانسی ہو چکی ہے. ہم نے کب سبق سیکھنا ہے؟ یہ کب کا لاہور کا واقعہ ہے؟ اور لاہور کا واقعہ ہے. رائٹ, لاہور کا واقعہ ہے. آئی واز ہیئر. اچھا, میں اب اس کو نا آخر میں صرف آپ سے نام نہ لیں کسی پولیٹیشین کا, کسی قوت کا بھی نام نہ لیں, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ جمہوریت ہمارے ہاں بہتر ہوئی ہے یا بالکل ہی اس کا بیڑا غرق ہوا ہے؟ نہیں, بالکل تباہ ہو گیا. جمہوریت یہ نہیں ہے. جی, خدا کے لیے یہ جمہوریت ہے؟ آپ مجھے بتائیں. نہ مجھے پتہ ہے انصاف ہے, نہ مجھے پتہ ہے. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آج کوئی اخبار میں تھا کہ یہ کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی جگہ, تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا. میں نے کہا فائدہ کیا ہے؟ یہ رزلٹ ہے. یہ تو لوگ یہ تو یہ کتنا ظلم ہے. یہ جمہوریت تو نہیں یہ ہوتی. یہ جمہوریت ہے. یہ مطلب ہے کہ میں کیس کروں تو مجھے پہلے ہی پتا ہے کہ اس کے خلاف آنا تھا, اس کے میں کہا نہیں, دس از ناٹ فیئر, دس از ناٹ جمہوریت. یہ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ میں نے کوئی جرم کر لیا تو آپ اپنا قانون بدلا لیں. ایسے ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال چلیں سر, بہت اچھا آپ سے گفتگو ہوئی, آپ نے ٹائم دیا اور بڑی کھل کے باتیں کی. آپ کا بہت بہت میں جاتے جی پلیز نہیں, میں جاتے جاتے ایک اور بات کریں. سٹنگ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کر لیا, عبدالقیوم خان, اور میرے پاس چھوڑ دیا وہاں پر اسلام آباد میں. آئی واز ایس ڈی پی او اسلام آباد. اچھا, اینڈ آئی ڈنٹ send him to jail, and I got vacated SHO's. یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا. بھٹو صاحب نے کیا تھا, انہوں نے کروایا. تو میں نے وہ SHO کا کمرہ خالی کرا کر وہ جیل بنا دی, اور اس کے ارد گرد بندے لگا دیے, یہ لگا دیا, اور پبلک آتی رہی, ملتی رہی. تو دوسرے دن اخبار میں آ گیا جی بڑی عیاشی ہے, بڑی دنیا آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے, وہ آ رہی. خورشید حسن میر کا تھا, اس نے کہا کہ میں یہ ساری دنیا آ رہی ملنے کے لیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنی کچھ کرنے دوں گا. میں نے خان قیوم خان کو نکالا باہر. میں نے کہا چلو جیل میں جیل کے پاس لے گیا, تو راستے میں دیکھا کہ اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں, کہ یہ انسپیکٹر بن گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ رضا صاحب میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں, کچھ نہیں غلطی کی. نہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کون سی جگہ ہے جو حوالات میں آتے ہیں, کس جگہ ہوتے ہیں. وہاں پر آکسیجن کم ہوتی ہے. جی. تو میں نے کہا یہ اندر چلے جاؤ. کہتے نہیں, کیوں؟ میں نے کہا آ جائیں, ایک بات آپ وعدہ کریں, اخبار میں دے دیں کہ رضا خان کتا ہائے میرے ملنے نہیں دیتا. اس نے دوسرے دن اخبار میں دے دیا, اینڈ پبلک kept on coming. And I didn't mind. خورشید حسن میر کہتا that is what I wanted. کہ کوئی آپ کے بارے میں کہے کہ ملنے نہیں دیتا. ہاں, ملنے نہیں دیتا. بس یہ انہوں نے کہا ملنے نہیں دیتا. اخبار میں آنا چاہیے. نو, میں یہ کہہ رہا ہوں جی, آفیسر آن دا اسپاٹ تم ہو, آپ باہر بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ اصغر خان کی پوزیشن میں کیا ہے. میں جو بات کروں گا میں ہی کروں گا. ٹھیک. میں یہ افسر جو ہوا ہے, ان کو یہ نہیں ہے کہ جو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آپ کے افسر نے کہہ دیا تو آپ کے اس کے مطابق چلیں. یو آر افسر آن دا اسپاٹ, یو ڈو اٹ.
ٹھیک، تو اسی نوٹ کے اوپر ہم اس کو اختتام کرتے ہیں. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت کھل کے باتیں کی جناب. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.